الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین سید الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے رب کائنات ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ سفر المظفر شریف کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے اور بالخصوص بر صغیر میں منایا جاتا ہے اور بالعموم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی حضور علیہ السلام کے ماننے والے رہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عرس مبارک بڑی عقیدت اور محبت سے منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر اعلیٰ حضرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کو اللہ رب العزت نے جہاں علمی مقام عطا فرمایا اور علم کے حوالے سے دنیا بھر میں شہرت عطا فرمائی ہے، وہیں اللہ رب العزت نے آپ کو علم کے ساتھ ساتھ مجدد ہونے کا بھی شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ عالم بھی ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ مجدد بھی ہیں۔ اور عالم اور مجدد میں فرق یہ ہے کہ عالم ایک صدی میں ہزاروں ہوتے ہیں، 100 سال میں ہزاروں علماء آتے ہیں گزر جاتے ہیں، لیکن مجدد ایک صدی میں فقط ایک ہوا کرتا ہے، ایک صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے۔ اور اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک صدی میں ایک مجدد ہو تو یہ نظریہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے، ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو ان کے لیے دین کی تجدید کرتا ہے۔ دین کی تجدید کا مطلب یہ نہیں کہ مجدد نیا دین پیدا کرتا ہے، کوئی نیا دین لاتا ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کے مبارک دین کے مبارک چہرے پر فتنوں کی وجہ سے جو گرد و غبار آ جاتی ہے، مجدد اس غبار کو صاف کر کے دین کا منور اور روشن چہرہ لوگوں کے سامنے لے آتا ہے۔ تمام غبار سے دین کے مبارک چہرے کو صاف کر کے فتنوں کا خاتمہ کر کے دین کا جو روشن چہرہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو اللہ نے علم کے ساتھ ساتھ مجدد ہونے کا بھی شرف عطا فرمایا۔ اور مجدد آپ کو جو کہا جاتا ہے یہ فقط آپ نے نہیں کہا کہ مجھے مجدد کہو، یا آپ کے چند ماننے والوں نے آپ کو مجدد نہیں کہا، بلکہ
پاک و ہند جو اس وقت بر صغیر کے نام سے مشہور تھا، بر صغیر کے علماء اس وقت بنگلہ دیش ہو چاہے نیپال ہو، ان تمام علاقوں اور شہروں اور ملکوں کے جو مقتدر علماء اور مشائخ تھے وہ پٹنہ کی کانفرنس میں شریک ہوئے جو سن 1900 کے اندر ہوئی، اور اس کانفرنس میں شریک ہو کر تمام علماء و مشائخ نے متفقہ طور پر یہ اعلان کیا کہ ہم احمد رضا کو اس صدی کا مجدد مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو متفقہ طور پر جو ہے علماء و مشائخ نے مجدد مانا ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کا نام احمد رضا ہے، آپ کا نام احمد رضا ہے، اور آپ کا جو لقب زمانے میں مشہور ہوا وہ اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ کو آج ہر عام و خاص جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتا ہے۔ اب کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ جتنے بھی علماء گزرے ہیں سب کو حضرت کہا جاتا ہے، آپ کے دور کے ہوں یا آپ کے دور کے بعد کے ہوں یا پہلے والے ہوں، تمام کو حضرت کہتے ہیں۔ آپ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ فقط یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، آپ کو اعلیٰ حضرت آپ کے ہم اثر علماء کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، اور بعد والوں کے اعتبار سے جو آپ کے اس وقت زمانے کے علماء تھے اور جو ابھی بعد میں آ رہے ہیں ان کے اعتبار سے آپ کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں عالم تو بہت تھے، حضرت تو بہت تھے، لیکن اگر علم نمایاں طور پر کسی میں ظاہر ہوا تو وہ جناب اعلیٰ حضرت کی ذات کریمہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے علم نمایاں طور پر نظر آیا، اور جب کوئی وصف بندے میں نمایاں ہو کر نظر آئے، اب یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جب کوئی وصف بندے میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے تو وہ وصف بندے کا تشخص بن جاتا ہے۔ اب یہ بات سمجھاتا ہوں میں ایک دلیل کے ساتھ، لیکن بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی وصف کسی بندے کے اندر نمایاں طور پر ظاہر ہو جائے تو وہ بندے کا تشخص بن جایا کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء بھی بھیجے ہیں، اللہ کا بھیجا ہوا ہر نبی وعدے کا سچا تھا۔ ایسا ہے، اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کو بھیجا سارے وعدے کے سچے ہیں، کوئی نبی وعدے کا جھوٹا نہیں تھا۔ اللہ کا ہر نبی جب وعدہ کر دیتا تھا تو پھر وعدے کو سچ کر کے دکھاتا تھا۔ سارے انبیاء وعدے کے سچے ہیں، لیکن اگر ہم قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ اے محبوب اسماعیل کا ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کیونکہ اسماعیل وعدے کے سچے نبی ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جو وعدے کے سچے ہیں، تو اب وعدے کا سچا تو ہر نبی ہے، پھر حضرت اسماعیل کو وعدے کا سچا کیوں کہا گیا؟ ان کو یہ وعدے کے سچے ہونے کا تشخص کیوں دیا گیا؟ تو جواب دیتے ہیں علماء کرام کہ دراصل وعدے کا سچا ہر نبی تھا، لیکن یہ وصف نمایاں طور پر اگر نظر آئی تھی تو حضرت اسماعیل میں نظر آئی تھی، اس لیے اللہ نے وعدے کا سچا ہونا حضرت اسماعیل کا تشخص بنا دیا ہے، حضرت اسماعیل کا لقب بنا دیا کہ یہ وعدے کے سچے ہیں۔ اور واقعہ عرض کرتا ہوں، آپ سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کیسا ظرف رکھتے تھے اور کیا کردار تھا، کیا اخلاق تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ سفر کر رہے ہیں، ایک بندہ آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے، دوران سفر ایک بستی آئی، اس بندے نے کہا حضرت آپ یہاں تشریف فرما ہو جائیں، میرا کام ہے، میں بستی میں جاتا ہوں، میں لوٹ کر آ جاتا ہوں، آپ وعدہ کریں جب تک میں لوٹ کر نہیں آؤں گا آپ یہاں سے نہیں جائیں گے، آپ وعدہ فرمائیں کہ جب تک میں نہیں آتا آپ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وعدہ کیا، فرمایا ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک تم واپس پلٹ کر نہیں آؤ گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل وعدے کی پاسداری میں وہاں بیٹھے، بندہ بستی میں جاتا ہے، جا کر بھول گیا، اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، کئی مہینے لگ گئے، اور جب کئی مہینوں بعد اسے یاد آیا کہ میں نے تو حضرت اسماعیل سے وعدہ کیا، پھر خیال آیا یقیناً وہ چلے گئے ہوں گے لیکن میں جا کر دیکھوں تو صحیح۔ کئی مہینوں بعد جب وعدہ یاد آیا اور وعدے کے مطابق وہ بندہ پلٹا تو کیا دیکھا، کئی مہینے گزرنے کے بعد آج بھی حضرت اسماعیل وعدے کی پاسداری میں وہی موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبیوں کو اللہ نے یہ کردار اور اخلاق عطا فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی وعدے کے سچے ہوا کرتے تھے کہ کئی مہینوں کے بعد بندہ پلٹ کر آیا تو آپ آج بھی وعدے کے مطابق وہیں پر موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا محبوب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اسماعیل کا ذکر کریں، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ اسماعیل وعدے کے بڑے سچے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب
کوئی وصف بندے میں نمایاں طور پر نظر آئے، وہ وصف بندے کا تشخص بن جاتی ہے، بلا تمثیل و بلا تشبیہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے زمانے میں علماء تو بہت تھے، علمی صلاحیتیں بھی بہت زیادہ تھیں، لیکن اگر علم نمایاں طور پر کسی میں نظر آیا تھا تو وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات تھی، اسی لیے زمانے والے آپ کو اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کے حوالے سے میں ابتدا سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا ہوں، آپ سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ہم وقتاً فوقتاً اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی آپ کی شاعری کی صورت میں، کبھی کسی نہ کسی مسئلے کی صورت میں، لیکن آج چونکہ اعلیٰ حضرت کے عرس کا مہینہ چل رہا ہے اور کل آپ کا عرس منایا گیا ہے، تو آج بالخصوص آپ کا ذکر ہوگا۔ آپ سارے توجہ کے ساتھ ابتدا سے سنیں گے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ نے کیسا سعادت مند بنایا تھا، کیا علم کا پیکر بنایا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کی ولادت 10 شوال المکرم کو 1856 میں ہوئی۔ 1856 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو آپ نے اپنا تاریخ ولادت خود بیان فرمایا۔ آپ ذرا غور فرمائیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کئی علوم پر مہارت، محتاط اندازے کے مطابق 50 سے زائد علوم پر مہارت عطا کی تھی۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ یہ محتاط اندازہ ہے کہ 50 سے زائد علوم تھے، ورنہ بعضوں نے 150 علوم تک لکھا ہے کہ آپ کو اللہ نے مہارت عطا فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت کا تاریخ ولادت کیا ہے؟ 10 شوال المکرم اور 1856 ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنا تاریخ ولادت قرآن کی آیت سے بھی ثابت فرمایا ہے۔ علم کی روشنی میں آپ نے اپنا تاریخ ولادت قرآن کی آیت سے ثابت فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری تاریخ ولادت قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوتی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من۔ قرآن کی یہ آیہ کریمہ، اور اگر اس کے حروف ابجد کی تعداد نکالی جائے اور پھر اعلیٰ حضرت کے یوم تاریخ کو نکالا جائے اور پھر اس کے عدد بنائے جائیں، تو جو آپ کی تاریخ ولادت بنتی ہے، اس آیت کے حروفوں کی تعداد بھی اتنی ہی بنتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا تاریخ ولادت اس آیت سے بتایا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اب اس آیت کا ترجمہ سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا تاریخ ولادت اس آیت اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من سے جو ہے ماخوذ ہے، اور پھر اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرمایا کرتے تھے، عظمت رب کعبہ کی قسم، اگر احمد رضا کا دل چیر کر دیکھو اور اس دل کے ٹکڑے کر کر دیکھو، ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا تو دوسرے ٹکڑے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا شرف عطا فرمایا تھا، ایسی علمی مہارت عطا فرمائی تھی کہ اپنی تاریخ ولادت کو بھی قرآن سے ثابت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرا دل چیر کر دیکھو، ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ ہوگا تو دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کی بچپن کی حالت اور بچپن کی کیفیت کیا تھی، اس پر بات کرنے سے پہلے ایک حدیث عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جو ہے ایک نطفے کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تو 40 دن تک نطفے کی صورت میں، پھر حضور فرماتے ہیں 40 دن کے بعد جمے ہوئے خون کی صورت میں، اور پھر 40 دن کے بعد گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو کتنے مہینے گزر گئے؟ 4 مہینے گزر گئے۔ 40 دن 40 دن اور 40 دن 4 مہینے۔ اب حضور فرماتے ہیں جب بچہ 4 مہینوں کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اب اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اب ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کر روح پھونکتا ہے اور اس بچے کی گردن میں ایک تختی لٹکا دیتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، یہ سعادت مند ہوگا کہ بدبخت ہوگا، یہ اچھے بختوں والا ہوگا کہ برے بختوں والا ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں بچہ 4 مہینوں کا بھی ماں کے پیٹ میں ہے، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ سعادت مند ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں بھی سعادت مند ہوتا ہے۔ جو سعادت مند ہے وہ ماں کے پیٹ میں بھی سعادت مند ہوتا ہے، اور جو بندہ بدبخت ہوتا ہے وہ ماں کی پیٹ میں بھی بدبخت ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک آپ نے سماعت کر لی، بندہ خوش بخت ہے تو وہ ماں کے پیٹ میں ہی خوش بخت ہے، اگر بدبخت ہے ماں کے پیٹ میں ہی بدبخت ہے۔
اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس حدیث کے زاویے میں دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا بچپن ہی بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنا سعادت مند بنایا ہے، آپ کا بچپن ہی بڑا انوکھا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم ختم فرما لیا، 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کریم ختم فرما لیا۔ اور جب آپ نے ابتدا کی، جو بچہ 4 سال کی عمر میں ختم کر رہا ہے، ممکن ہے 3.5 سال 3 سال کی عمر میں الف با کا قاعدہ شروع کیا ہو، جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو بسم اللہ پڑھائی گئی اور آپ نے الف با کا قاعدہ پڑھا، پہلا دن ہے، ذرا سارے حضرات توجہ سے سنیے گا، آج یقیناً ہم بھی غور کریں، آج ہمارے بچے جب پڑھتے ہیں ان کی علمی صلاحیتیں کہاں ہوتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیسی علمی صلاحیت بچپن میں عطا فرمائی۔ پہلا دن ہے مدرسے کا، استاد صاحب نے جب پڑھایا بسم اللہ اور اس کے بعد الف با تا، یہ سارا استاد پڑھاتے گئے، آپ پڑھتے گئے، سارے مفردات تھے، ایک ایک حرف الف با تا یہ سارا ختم کیا۔ اتنے میں جب مرکبات پہ پہنچے، یعنی 2 حرفوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی بات آئی، تو استاد نے پڑھایا لام الف، پڑھو بیٹا لام الف، تو آپ خاموش رہے۔ استاد نے پھر کہا پڑھو احمد رضا لام الف، تو آپ خاموش رہے۔ دادا جان نے اس منظر کو دیکھا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دادا بھی کوئی عام شخصیت نہیں، وقت کے بڑے عالم تھے، علمی گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، دادا جان بھی عالم ہیں، آپ کے والد گرامی بھی عالم ہیں، اور آپ کے بچپن کا عالم ہے۔ دادا جان نے جب اس منظر کو دیکھا تو قریب آئے، کہا بیٹا پڑھو لام الف، تو آپ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا لام بھی پہلے پڑھ چکا ہوں، الف بھی پہلے پڑھ چکا ہوں، تو دوبارہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ابھی پچھلی تختی میں میں نے لام بھی پڑھا ہے الف بھی پڑھا ہے، یہ دوبارہ ایک ساتھ ملا کر پڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو دادا جان نے بتایا کہ بیٹا پہلے مفردات تھے، الگ الگ پڑھا تھا، الف الگ پڑھا تھا، لام الگ پڑھا تھا، اب ملا کر پڑھنے کی بات ہے، اس لیے لام الف پڑھو۔ تو اب دادا جان کیا فرماتے ہیں آپ کے کہ دوبارہ پڑھو لام الف پڑھو۔ تو اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہاں بڑا پیارا سوال کرتے ہیں کہ جو پیچھے پڑھا تھا وہ بھی تو یہی تھا، تو آپ کے دادا جان علمی جواب دیتے ہیں جو علماء یا قرآن حضرات سمجھ سکتے ہیں۔ دادا جان نے کہا بیٹا جو پہلے تم نے پڑھا تھا وہ الف نہیں، وہ حمزہ تھا۔ حمزہ کہا جاتا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش، اگر الف لکھا ہو زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ ہے، اگر الف خالی ہو تو اس کو الف کہا جاتا ہے، زبر زیر پیش آ جائے تو وہ قرآن حضرات جانتے ہیں کہ اس کو حمزہ کہہ سکتے ہیں، الف نہیں کہہ سکتے۔ تو دادا جان نے کہا جو پہلے پڑھا تھا وہ حمزہ تھا، اب جو پڑھ رہے ہو یہ الف ہے، پڑھو لام الف۔ تو اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پھر سوال کیا، ابھی پہلا دن ہے، سوال کیا کہ اگر مرکبات ہی پڑھانے تھے، لام الف ہی پڑھانا تھا، 2 لفظوں کو ملانا تھا، تو الف کو پہلے کیوں نہیں رکھا؟ الف کو پہلے رکھتے، لام کو بعد میں رکھتے۔ تو دادا جان نے وہاں یہ نہیں دیکھا کہ بچہ تو 3 سال کا ہے، 3.5 سال کا ہے، جواب وہ دیا جو آج علماء اکرام بڑی کتابیں پڑھاتے ہوئے دیتے ہیں۔ تو آپ کے دادا جان نے فرمایا بیٹا لام اس کے اوپر حرکت ہے، الف کے اوپر حرکت نہیں آ سکتی، الف وہ ہوتا ہے جو ساکن ہوتا ہے، الف کو بعد میں لام کو پہلے اس لیے رکھا کہ اگر الف پہلے آ جاتا ساکن ابتدا میں ہوتا، اور ساکن سے ابتدا کرنا محال ہوتا ہے، کوئی لفظ ساکن ہو تو ساکن سے شروع کر ہی نہیں سکتے، اسی لیے یہاں پر لام کو پہلے رکھا گیا ہے، الف کو بعد میں رکھا گیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا پہلا دن تھا کہ آپ ایسے سوال کر رہے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 4 سال کی عمر میں پہنچے، ناظرہ ختم کر لیا، 6 سال کی عمر کو پہنچے۔ اب 6 سال کی عمر تو میرے خیال میں چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، 6 سال کی عمر ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب 6 سال کی عمر کو پہنچے تو زندگی کا پہلا خطاب فرمایا، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے امام کو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، 6 سال کی عمر ہے، پہلا خطاب فرما رہے ہیں، اور زندگی کا پہلا خطاب جانتے کس موضوع پر فرمایا؟ اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 6 سال کی عمر میں پہلا خطاب ہے، اور خطاب کا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا خطاب آپ نے حضور کے میلاد پر، اور ایسے ایسے دلائل عطا فرمائے کہ جو آج اگر ہم سے کوئی پوچھے میلاد کیوں کرتے ہو تو ہم آج وہ دلائل دیتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں دیے تھے۔ 6 سال کی عمر میں میلاد پر خطاب ہے، اور کیا دلیل دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ تم میلاد کیوں کرتے ہو، ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے تو میلاد پر بات کیوں کرتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ احادیث میں موجود ہے جب حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو حضور علیہ السلام کے لبہائے مبارک پر پہلا جملہ یہی تھا، اے مالک میری امت کو معاف فرما، میری امت کی بخشش فرما، میری امت کو معاف فرما۔
آج جب بھی ربیع الاول آتا ہے ہم حضور کو یاد کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ تشریف لائے تھے اگر آپ امت کو نہیں بھولے ہم بھی ذکر کر کے بتاتے ہیں ہم نے بھی آپ کو یاد رکھا ہے، اگر آپ نے یاد رکھا تھا تو آج غلام بھی آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 6 سال کی عمر ہے، پہلا خطاب فرماتے ہیں اور 6 سال کے بعد آپ نے علوم دینیہ مکمل فرمائے اور پہلا فتویٰ، یقیناً سارے سنجیدہ حضرات بیٹھے ہیں، فتویٰ دینا بڑے منصب کی بات ہے، ہر عالم فتویٰ نہیں دے سکتا، فتویٰ دینے کے لیے ایک خاص مہارت، خاص صلاحیت چاہیے، عرف سے ایک خاص واقفیت چاہیے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پہلا فتویٰ، آپ نے ابھی 14 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، 14 سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے آپ نے پہلا فتویٰ بھی صادر فرما دیا، یعنی ابھی 14 سال کو نہیں پہنچے پہلا فتویٰ دیا، اور فتویٰ دیا یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی 3 طلاقیں دے دے طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ تو عوامی مسائل ہیں، سادے مسائل ہیں، آپ نے پہلا فتویٰ بھی آپ 14 سال کو نہیں پہنچے، پہلا فتویٰ ہے مسئلہ رضاعت پر۔ اب اس کو غور سے سنیے گا، تھوڑا سا علم میں بھی اضافہ ہوگا اور اعلیٰ حضرت کی علمی صلاحیت بھی سمجھ آئے گی۔ رضاعت کا مسئلہ تھا، سوال یہ تھا کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ رضاعت کی مدت ہوتی ہے 2.5 سال، 30 مہینے، 30 مہینے کے اندر جب چھوٹا بچہ 30 مہینے تک کا نہ ہو، اگر وہ کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو وہ اس کی رضائی والدہ بن جائے گی۔ کیا مطلب کہ اب جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا یہ رضاعت کا مسئلہ تھا۔ سوال یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی بندہ اسی مدت رضاعت یعنی 2.5 سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے کسی عورت کا دودھ پی لے، مدت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ کسی عورت کا دودھ اسی مدت میں بچہ بھی 2.5 سال کو نہیں پہنچا، ناک کے اندر پہنچا اور ناک سے اتر کر حلق میں اور حلق سے اتر کر معدے میں پہنچا، اب رضاعت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ منہ سے اگر دودھ پیا جائے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اگر ناک کے ذریعے حلق میں اور حلق سے پھر معدے میں پہنچتا ہے تو اب رضاعت ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے یہ پہلا فتویٰ، ابھی 14 سال کی عمر کو نہیں پہنچے، لیکن آپ نے اس مسائل کو امہات الکتب سے حوالہ جات لیے اور بڑی بڑی کتابوں سے آپ نے اس مسئلے کو ثابت فرمایا اور نتیجہ یہ نکال کر دیا کہ معدے میں پہنچنا شرط ہے، اگر ناک کی صورت میں پہنچا یا منہ کی صورت میں جو دودھ ہے وہ بندے کے معدے میں پہنچا، ہر صورت میں رضاعت ثابت ہو جائے گی اور رضا کے مطابق مسئلہ رضاعت کے مطابق تمام احکام شریعہ بھی اس پر متفرع ہوتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ اس سے بھی ثابت ہو جائے گا، اگر ناک کے ذریعے بھی معدے میں دودھ اتر آتا ہے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اس مسئلے کی اہمیت کو دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی عمر ابھی 13 سال یا 13 سال سے چند مہینے زائد ہے، لیکن چھوٹی عمر میں وہ مسئلے حل فرما رہے ہیں جو بڑے بڑے مفتیوں کو سمجھ نہیں آتے۔ اور جب آپ نے یہ مسئلہ لکھا تو فتویٰ پہنچا آپ کے والد گرامی کے پاس جو کہ بریلی شریف کے مفتی تھے۔ فتویٰ جب اعلیٰ حضرت کا وہاں پہنچا تو پوچھا یہ فتویٰ کس نے لکھا ہے؟ بتایا گیا یہ تو احمد رضا نے لکھا ہے۔ تو والد گرامی نے اعلیٰ حضرت کو بلایا اور بلا کر سینے سے لگایا، انعام بھی عطا فرمایا اور انعام دینے کے بعد فرمایا کہ احمد رضا کے نام کی مہر بنواؤ، آج سے بریلی کے مفتی ہم نہیں، بریلی کا مفتی احمد رضا ہے، آج سے بریلی میں فتوے احمد رضا دیا کرے گا۔ اب 14 سال کی عمر کو نہیں پہنچے، مسند افتاء پر فائز ہیں اور ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے والد کے پاس بھی لوگ آئے کہ فتویٰ لکھوانا ہے، تو کہا جی چلے جاؤ دارالافتاء میں چلے جاؤ، مفتی صاحب بیٹھے ہیں۔ تو لوگ اندر جاتے واپس آتے کہتے حضرت وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں، ایک تو بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ ہے، مفتی تو کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بچپن سے فتوے دینا شروع کیے اور پھر فتوے پر کبھی پیسے نہیں لیے۔ آج فتوے دیے جاتے ہیں، بلکہ اگر یوں کہوں جو چند علماء ہیں الا ماشاءاللہ ان کو چھوڑ دیا جائے تو باقی لوگ فتوے دیتے نہیں بلکہ فتوے بیچتے ہیں۔ آج دینے کا رواج نہیں، فتوے بیچنے کا نظام ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کتنے محتاط تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس کوئی خادم آتا ہے، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آتا ہے اور پیش کرتا ہے تو آپ قبول نہیں فرماتے کہ تعویذ لینے آئے ہو؟ وہ کہتا نہیں حضرت کوئی تعویذ نہیں لینا، کوئی فتویٰ لینا ہے؟ کہا جی کوئی فتویٰ نہیں لینا۔ فرمایا کسی مسئلے کے لیے آیا تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں، بس زیارت کے لیے آیا تھا، یہ نذرانہ قبول کیجئے۔ آپ نے وہ مٹھائی کا ڈبہ قبول کیا، خادم کو دیا، اتنے میں وہ گھر تک ابھی پہنچا تھا ڈبہ کہ اس نے کہا حضرت آ تو گیا ہوں، اب بار بار تو آپ کی بارگاہ میں آنا نہیں ہوگا، لگے ہاتھوں ایک مسئلہ ہی بتا دیجئے۔ اب آ تو گیا ہوں، ایک مسئلہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، فوراً دوبارہ مٹھائی کا ڈبہ منگوایا
اس کو دیا, فرمایا اب سوال پوچھو. اس نے سوال پوچھا, آپ نے جواب دیا, جاتے ہوئے ڈبہ ہاتھ میں دیا, فرمایا واپس لے جاؤ, بریلی میں فتوے دیے جاتے ہیں, فتووں کو بیچا نہیں جاتا, اپنا ڈبہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ. اس قدر ہمارے امام محتاط تھے کہ کبھی آپ نے فتووں پر پیسے نہیں لیے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت, یہ تو علم تھا, لیکن تقوی کا عالم کیا تھا. جب 22 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر مارہرہ شریف سید آل رسول کی بارگاہ میں پہنچے, یہ نام تھا سید آل رسول مارہروی, ان کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا حضرت میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. یہ بتانا تھا کہ علم کے ساتھ ساتھ مرشد کامل کی تلاش بھی ضروری ہے, علم کے ساتھ ساتھ کامل مرشد کو بھی تلاش کرنا چاہیے. آپ پہنچے, 22 سال کی عمر ہے. اب سید آل رسول نے آپ کو بیعت کیا, اور بیعت فرمانے کے بعد فوراً خلافت عطا کی, فوراً خلافت عطا کی. جب اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے تو وہاں کے جو خلفاء موجود تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کا یہ مزاج تو نہیں, آپ بیعت کرنے کے بعد مجاہدات کرواتے ہیں, ریاضات کرواتے ہیں, اچھی تربیت ہوتی ہے, ایک تربیت کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ صلاحیت ہے کہ نہیں ہے, اگر صلاحیت ہو تو خلافت دیا کرتے ہیں. احمد رضا ایک نوجوان ہے, بریلی سے آیا ہے, پہلی ملاقات ہے, آپ نے بیعت بھی کر دیا ہے, خلافت بھی دے دی ہے, یہ کیا منظر ہے. تو اب پیر صاحب کا جواب سنیے, یہ اعلیٰ حضرت کے تقوی کا عالم ہے. علم تو آپ نے سن لیا, اب تقوی کیسا تھا. تو آپ کے پیر و مرشد فرمانے لگے کہ تم میں اور احمد رضا میں فرق یہ ہے کہ تمہاری مثال ایک گیلی لکڑی کی طرح ہے, پہلے خشک کرنا پڑتا ہے, دھوپ لگوانی پڑتی ہے, اور پھر جا کر کہیں وہ چنگاری کو پکڑتی ہے. احمد رضا تو اپنا باطن پاک لے کر آیا تھا, فقط فیض دینے کی دیر تھی. احمد رضا تو آیا ہی اپنا باطن پاک لے کر تھا, اس لیے احمد رضا پر تربیت کی ضرورت نہیں تھی. اور صرف یہی بات ختم نہیں ہوئی, اب یہ جملہ سنیے گا, اور خدا کی قسم یہ بات سن کر ہمیں بھی فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسا امام عطا فرمایا. آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا کو بیعت کرنے سے پہلے, انہیں خلافت دینے سے پہلے میرے دل میں یہ خیال آیا کرتا تھا کہ اگر قیامت کے دن رب کائنات نے پوچھ لیا اے آل رسول کیا لے کر آیا ہے, میں کیا پیش کروں گا کہ مالک میں کیا لے کر آیا ہوں. لیکن آج احمد رضا کو بیعت کرنے اور احمد رضا کو خلافت دینے کے بعد یہ خوف بھی ٹل گیا ہے. اگر قیامت کے دن رب نے پوچھ لیا کہ آل رسول کیا لے کر آیا ہے, میں احمد رضا پیش کر دوں گا, کہوں گا مالک احمد رضا لے کر آیا ہوں, اے مالک میں احمد رضا لے کر آیا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت, اللہ نے آپ کو ایسی شخصیت بنایا تھا کہ آپ کے پیر بھی فخر کرتے ہیں کہ میں قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں احمد رضا کو پیش کروں گا. اور اعلیٰ حضرت, اب وقت بھی مختصر رہ گیا ہے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کے جیسے تمام اوصاف بے مثال ہیں. اگر آپ کا علم دیکھا جائے بے مثال ہے, اعلیٰ حضرت کا تقوی دیکھا جائے بے مثال ہے, لیکن ان تمام اوصاف میں سب سے بلند اگر اعلیٰ حضرت کو وصف ملا ہے تو وہ ہے عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کو جو حضور کا عشق عطا فرمایا تھا وہ بے مثال ہے. ایسا ادب, ایسا عشق جس کی مثال نہیں ملتی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت, آپ کے حوالے سے آخری باتیں حضور کے عشق کے حوالے سے کرنا چاہوں گا, اور حضور کی بارگاہ میں قبولیت اور مقبولیت کیسی تھی. مقبولیت کا اندازہ تو اس بات سے لگائیں, آج پاکستان ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں جہاں حضور کے ماننے والے رہتے ہیں, وہاں اگر جا کر دیکھیں تو آج بھی نماز جمعہ کے بعد حضور کے ماننے والے جو سلام پڑھا کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا لکھا ہوا ہے. یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ آج ہر جگہ جو ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام پڑھا جاتا ہے. اور کس قدر ادب والے تھے, کس قدر عشق والے تھے. جناب سید پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب, آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے حضور سے اس قدر محبت کی ہے کہ اگر آج بندہ حضور سے محبت چاہتا ہے, حضور کی غلامی چاہتا ہے, احمد رضا سے منسوب ہو جائے, حضور کی محبت نصیب ہو جائے گی. آج حضور کی محبت چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت سے نسبت بنا لو. آپ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب تاجدار گرڑا, آپ اپنے شعروں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا مقام کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول, کہ اعلیٰ حضرت کا نام ہے احمد رضا, اس نام کی تاثیر کیا ہے. فرمایا نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول, دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا, دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا. اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وصیت فرمائی, وصیت نہیں فرمائی لیکن خواہش کا اظہار کیا. فرماتے ہیں کہ اگر شریعت رکاوٹ نہ ہوتی, اگر شریعت نے منع نہ کیا ہوتا تو میں وصیت کرتا.
وصیت نہیں کی، اس کا مطلب کیا ہے کہ ولی ہوتا وہ ہے جو اپنی خواہش کو نہ دیکھے، رسول اللہ کی شریعت کو دیکھے۔ آپ نے فرمایا شریعت ہے اس لیے وصیت نہیں کر رہا، اگر شریعت نہ ہوتی تو وصیت کرتا۔ کیا وصیت کرتا؟ فرمایا اگر رسول اللہ کی شریعت منع نہ کرتی تو میں وصیت کر کے جاتا کہ میری قبر اتنی گہری بناؤ کہ احمد رضا قبر میں کھڑا ہو سکے۔ بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اگر شریعت منع نہ کرتی تو میں وصیت کرتا کہ اتنی گہری قبر بناؤ کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ پوچھا گیا حضرت چلو وصیت نہیں کر رہے، شریعت منع کر رہی ہے، لیکن یہ خواہش کس لیے ہے؟ اس خواہش کا اظہار کس لیے ہے؟ آپ نے فرمایا یہ خواہش فقط اس لیے ہے کہ میں چاہتا ہوں قبر اتنی گہری ہو کہ میں اس میں کھڑا ہو سکوں، تاکہ جب محبوب مکرم میری قبر میں تشریف لائیں تو احمد رضا کھڑے ہو کر محبوب کا استقبال کرے۔ جب حضور تشریف لائیں تو احمد رضا کھڑے ہو کر اپنے محبوب کا استقبال کر سکے۔ اعلیٰ حضرت کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ایسا ادب نصیب ہوا جس کی مثال نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک کلام سیال کوٹ کے جلسے میں علامہ اقبال کی موجودگی میں پڑھا گیا۔ علامہ اقبال شاعر مشرق ہے، مصور پاکستان ہے، لیکن جب علامہ اقبال کے سامنے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا گیا، اور اعلیٰ حضرت کا کیا کلام تھا آپ ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا کلام ہے، آپ فرماتے ہیں زہے عزت و اطلاع محمد۔ ابھی اگلا جملہ سنیے گا، سبحان اللہ بھی ضرور کہیے گا۔ فرماتے ہیں زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جب یہ شعر علامہ اقبال کے سامنے پڑھا گیا، علامہ اقبال بھی وجد میں آئے اور کہا میں بھی یہاں دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا احمد رضا کی شاعری پر، احمد رضا کی محبت پر دو شعر میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب علامہ اقبال نے کیا کہا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں تعجب کی جا ہے، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ یہاں پر فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجھائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ یہ علامہ اقبال نے اعلیٰ حضرت کے شعر پر کہا کہ جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آج کی اگر باتیں کی جائیں، ابھی تو میں نے آپ کے فتووں کا ذکر نہیں کیا، ورنہ کئی فتاوی جات میں پہلے آپ کے مسائل ذکر کر چکا ہوں۔ آخری بات ایک ادب کی اور عشق کی کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کے دور میں ایک شاعر تھا، روضہ رسول زیارت کے لیے گیا، اور اگر پرانی تصویریں دیکھی جائیں تو آج بھی حضور علیہ السلام کے روضے کی پرانی تصویروں میں نظر آتا ہے کہ حضور کے روضہ مبارک کے سامنے درخت موجود ہیں، بالکل روضہ رسول کے سامنے درخت موجود ہیں۔ جب وہ اعلیٰ حضرت کے زمانے کا شاعر جاتا ہے روضہ رسول کی زیارت کرتا ہے اور پھر روضہ رسول کے سامنے درختوں کو دیکھتا ہے، تو آپ جانتے ہیں جو شاعر ہوتے ہیں وہ تخیل پیش کرتے ہیں، تصور پیش کرتے ہیں، منظر کشی کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ تو اس شاعر نے وہیں پر قلم اٹھایا، اگر یہ شعر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیے گا، بڑا پیارا شعر لکھا۔ ایک طرف روضہ رسول ہے، سامنے درخت ہیں، اس نے قلم اٹھایا اور لکھا، کہا ایسے کھڑے ہیں شجر در آقا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں خیمہ لیلا کے سامنے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے مجنوں آج لیلا کے خیمے کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو جب یہ شعر لوگوں نے سنا تو تمام نے داد دی، تمام نے کہا کیا شعر ہے، کیا تخیل ہے، کیا تصور ہے۔ لیکن جب یہ شعر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب اس شعر کو پڑھا، فرمایا ہے کون جو اتنی جرت کر رہا ہے کہ حضور کے روضے کو لیلا کا خیمہ کہہ رہا ہے؟ یہ جرت کرنے والا کون ہے؟ یہ تو ادب کے خلاف ہے۔ تو شاعر بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضرت اگر غلطی ہو گئی تو اصلاح فرمائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے آگے اصلاح فرمائی۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کی اصلاح سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا اگر تخیل پیش کرنا ہے، تصور پیش کرنا ہے تو یہ نہ کہو ایسے کھڑے ہیں شجر در آقا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوں خیمہ لیلا کے سامنے، یہ نہ کہو بلکہ یوں کہو ایسے کھڑے ہیں شجر در آقا کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں عرش معلیٰ کے سامنے، قدسی کھڑے ہوں عرش معلیٰ کے سامنے۔ اگر حضور کے روضے کو تشبیہ دینا چاہتے ہو
پھر لیلا کا خیمہ نہ کہو، حضور کے روضے کو عرش معلیٰ کہہ کر تشبیہ دو۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ادب تھا، یہ آپ کی محبت تھی، اور یہ محبت ہے کہ آج ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے۔ اور میں کیوں نہ کہوں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں علاقہ رضا کا ہے۔ ہر طرف آج اعلیٰ حضرت کے نام ہیں، پاکستان میں دیکھو یا ہندوستان میں یا پوری دنیا میں دیکھو، جس طرف بھی دیکھا جاتا ہے آج ہر طرف اعلیٰ حضرت کا نام اور اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حضور سے محبت کی ہے، اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے عرض کیا مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔